اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تیسرا نظریہ اس علمی پوائنٹ نمبر 3 میں، تھرڈ اسکول آف تھاٹ. اس نظریے کے مطابق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، لیکن اس کی کیفیت کشفی اور روحانی تھی. جسٹ لائک چیزوں کو ممثل کروا کر، جس کو ہم کہتے ہیں نا اینیمیشن کروا کے، اینیمیشن چیزوں کی کروا کے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایکسپیرینسز کروائے. اور اس میں کچھ چیزیں سپورٹیو بھی ہیں. بخاری اور مسلم میں ایسی احادیث بھی موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کئی طرح کے مناظر اس قسم کے دکھائے بھی گئے. یہ بالکل پھینکنے والی بات نہیں ہے. حتیٰ کہ ابن حجر اسقلانی المتوفى 852 ہجری وہ بھی ان احادیث سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ جی معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دفعہ ہوئی ہے، ایک بار جسم کے ساتھ اور ایک دفعہ روح کے ساتھ. کیونکہ روایتیں تو موجود ہیں بخاری اور مسلم میں جن سے اس طرح کا شائبہ ہوتا ہے. انشاءاللہ میں اس کو کلیریفائی خود کروں گا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی. تو یہ روحانی اور جسمانی جو معراج والا اختلاف ہے، یعنی ابن حجر اسقلانی کے ہاں بھی پایا جاتا ہے. وہ دونوں طرح کے معراج کو مانتے ہیں، اور ضعیف روایتیں تو میں نے آپ کو تفسیر تبری سے بتا دی، حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کی، تو وہ بھی سپورٹیو لوگ لے لیتے ہیں. بل اس حوالے سے زیادہ میرے لیے پریشانی اس وقت بنی جب میں نے محترم جاوید احمد غامدی صاحب کو معراج کے واقعے کے اوپر سنا، تو وہ صحیح مسلم کھول کر یہ احادیث پڑھ کر اور بخاری کے حوالے سے یہ چیزیں بیان کر رہے تھے. تو انشاءاللہ تعالی میں اس حوالے سے اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے صحیح وہ انشاءاللہ بیان کروں گا. 50% چیزوں میں جاوید احمد غامدی صاحب کا اس مسئلے میں، معراج کے مسئلے میں موقف ٹھیک ہے، لیکن 50% اختلاف ہے. اور میں انہی کا ہی جملہ ریپیٹ کروں گا کہ علم کے میدان میں جذبات کو کوئی دخل نہیں ہوتا. ہم علمی طریقے سے ان کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کریں گے، جیسے میں نے پہلے بھی داڑھی کے مسئلے میں بھی کی. حیات مسیح والا مسئلہ نمبر 12 ہے، داڑھی والا مسئلہ نمبر 33 ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا. اس حوالے سے صحیح بخاری کی وہ موقوفاً روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو میں نے بار بار ریپیٹ کیا، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں 4716 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جسم کی یہ جو 2 آنکھیں ہیں ان کے ذریعے یہ ایکسپیرینس کروایا. چوتھا اور آخری نظریہ، 4th اسکول آف تھاٹ، یہ بھائیوں اہل سنت اور اہل تشیع اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے درمیان تقریباً کامن پایا جاتا ہے. اگر اس کی باریکیوں کو چھوڑ کر موٹی موٹی بات کی جائے، اور اس پر اجماع کا بھی دعویٰ کیا جا سکتا ہے، اور وہ نظریہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج کا جو معاملہ ہے یہ جسمانی اور روحانی دونوں طرح کا ایکسپیرینس تھا. لیکن اس کی کیفیات متشابہات میں داخل ہے. کیونکہ میں اگلے دن ایک انڈیا کے عالم کو، فاروق رضوی صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہنے لگے جی صحیح مسلم میں جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج انبیاء کی امامت فرمائی بیت المقدس میں، تو وہ انبیاء اگر وہاں پر آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم میں کیوں نہیں آ سکتے؟ دیکھیں کس چیز کو کس طریقے سے جوڑ رہے ہیں. تو وہ متشابہات ہیں، اس میں انشاءاللہ پھکیاں دوں گا اگلی بار کہ اگر اس طرح کیا پھر میں ابھی پھکی لے لیں تو تازہ، کہ اگر حضرت آدم کو سجدہ ہو سکتا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا؟ اس طرح سے اینالوجیز بنتی ہیں. بھائی دین میں اینالوجیز کے ذریعے نہیں چیزیں ڈیڈکٹ کی جاتی ہیں، کتاب و سنت کے محکم دلائل ہونے چاہیے. اسی لیے تو مجھے پھکیاں دینی پڑتی ہیں. کتاب و سنت کے دلائل تو ان کو سمجھ نہیں سیدھے طریقے سے آتے. یہ میں نے اب پھکی بھی دے دی اس حوالے سے. خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں. اس طریقے سے آپ اینالوجیز بنا کے عقائد اور نظریات پھیلانے شروع کر دیں تو پھر تو دین کا جنازہ نکل جائے گا. کل کو کوئی کہے گا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 70,000 اگر انبیاء ہیں تو ہمارے نبی کی اولاد میں کیوں نہیں پیغمبر ہو سکتے؟ اور قادیانی اسی کی پلی لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ نے عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے ادھارے نبی کو لینے ہیں، امتی نبی اس امت میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ حضور کی امت افضل ہے یا بنی اسرائیل افضل ہے؟ تو کہتے ہیں ہم نے لے لیا، آپ ادھارا لوگ عیسیٰ کو، ہم نے غلام احمد قادیانی کو امتی نبی لے لیا. خاتم النبیین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امتی نبی یہ ہے. امتی نبی ایک تو آپ بھی مانتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چاہے وہ امتی کی شکل میں آئیں گے لیکن نبوت تو اللہ نے چھینی نہیں ہوگی. تو اینالوجیز تو ماشاءاللہ ان کی بھی بڑی زبردست ہے. تو پھر ماننا شروع کر دیں ہم اس طریقے سے اینالوجیز، اپنی مرضی سے اینالوجیز نہیں، کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں عقائد و نظریات کی بنیاد رکھی جاتی ہے. اور اس حوالے سے بھی بھائیوں میں نے جتنی کمپیریٹیو اسٹڈی کی ہے
سب سے بیسٹ کام مجھے جس بندے کا ملا ہے وہ بھی مولانا مودودی رحمہ اللہ، المتوفا 1979 عیسوی ہے اور 1399 ہجری. یہ میں کوئی جماعت اسلامی کا ممبر نہیں ہوں، نہ اسے کوئی تنخواہ لے کے کھاتا ہوں. میں ایک الحمدللہ انٹلیکچوئل آدمی ہوں. جہاں پر مجھے مودودی صاحب سے اختلاف ہوتا ہے میں ریکارڈنگ بھی کروا چکا ہوں، لیکن جو کسی کی علمی خدمت ہے اس کو ماننا چاہیے. تفہیم القرآن کے اندر انہوں نے سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ النجم کی تفسیر میں جس ماشاءاللہ بہترین انداز سے اس چیز کو ایڈریس کیا ہے نا، وہ انہی کا ہی کمال تھا. اللہ نے ان کے قلم میں یہ طاقت دی تھی. باقی لوگ تو یقین کریں مولویوں کی تو کیپیسٹی سے باہر ہے. وہ کوئی ایک بات شروع کرتے ہیں تو کدھر سے کدھر نکل جاتے ہیں، بات ہی نہیں سمجھ آتی. اور معذرت کے ساتھ اگر آپ ایون تفسیر ابن کثیر بھی پڑھ لینا آپ کو واقعہ معراج نہیں سمجھ آئے گا. جس طریقے سے تانا بانا مودودی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ حکمت دی تھی، اور اللہ نے ان کو جو ایک کمپیٹنسی جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا، قابلیت، وہ الحمدللہ ان کا خاصا تھا. اور انشاءاللہ اسی میں مزید ویلیو ایڈیشن کر کے اس کو بھی اس سے بھی مزید بہترین انداز میں کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ اگلی دفعہ اور اس سے اگلی دفعہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. بھائیو، جہاں تک واقعہ معراج کی تاریخ اور سال کا تعلق ہے تو اس میں کوئی بھی روایت موجود نہیں ہے جس پہ کوئی اتفاق ہو. احادیث میں تو بالکل نہیں ہے. ویسے ہی کوئی سیرت کی کتابوں میں کوئی کہتا ہے جی رمضان شریف میں ہوا واقعہ معراج، کوئی کہتا ہے جی یہ رجب کے اندر ہوا، اور کوئی کہتا ہے ربیع الاخر کے اندر ہوا، کوئی کہتا ہے جی ربیع الثانی کے اندر یعنی کہ ربیع الاخر کے اندر ہوا، کوئی کچھ کہتا ہے. اس میں کوئی اتفاق نہیں ہے نہ سال کے اوپر. کوئی کہتا ہے جی نبوت کے پہلے سال ہی ہوا، کوئی کہتا ہے جی ہجرت سے 1 سال پہلے واقعہ ہوا، کوئی کہتا ہے جی ہجرت کے بھی 4 سال کے بعد ہوا. اس طرح مختلف واقعات ملتے ہیں. اور یہ بیسیکلی اس کو منانا تو ہے نا، کوئی مقصد ہی نہیں تھا. جس طرح آج کل یہ 27 رجب کو منائی جا رہی ہے، منانا مقصد نہیں، بیسیکلی اس کا میسج ہے. وہ اگلی دفعہ میں بخاری اور مسلم سے بتاؤں گا کہ میسج کیا ہے. انسان کی معراج ہے، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج نہیں ہے. انسانیت ایز اے ہول ہیومینٹی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے انسان کو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس انسانیت کے ریپریزنٹیٹیو ہے نا، یہ انسانیت کی معراج ہے کہ اللہ کے حضور انسان کا کیا مرتبہ ہے. اور ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پرٹیکولرلی تو اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام الانبیاء ہیں. اور میں یہاں پر وہ بات کروں، میں اگلی دفعہ کرنی تھی، ابھی میرے ذہن میں آ گئی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج انبیاء کی امامت فرمائی بیت المقدس میں. تو مجھے یہ ایک پیر صاحب ہیں جہلم میں، بہت اونچی گدی کے، میں ان کا نام نہیں لیتا، تو وہ مجھے فون کر کے کہنے لگے جی آپ ہر چیز قرآن و حدیث سے بیان کرتے ہیں، یہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ ہمارے پاس حدیث موجود ہے، آپ کو تو حدیث کے علم سے شغف ہی نہیں ہے نا، تو آپ ہم سے پوچھیں تو ہم آپ کو بتائیں گے. صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی، اور اس میں الفاظ ہے کہ تمام انبیاء جمع ہوئے تو جبرائیل نے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ آپ آگے بڑھ کر ان کی امامت کریں. تو امام الانبیاء ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ حیران ہوں گے اس بندے کی بات سن کے. ویسے تو امام حنیفہ کو امام اعظم کہیں گے اور ان کو شرم بھی نہیں آئے گی کہ بھئی امام جعفر صادق اور امام باقر امام اعظم کیوں نہیں ہیں، جو ان کے بھی اساتذہ میں شامل ہیں، وہ کیوں نہیں امام اعظم؟ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام اعظم کہتے ہیں. تو کہنے لگے جی یہ تو امامت ثابت ہوئی، امام الانبیاء ہونا تو ثابت نہیں ہوا. وہی بات ہے جناب. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ جی قرآن میں تو یہ ثابت ہوا کہ ماں باپ کو اف تک مت کو، یہ تو ثابت نہیں ہوا کہ گالی گلوچ اور مار داڑ نہیں کر سکتے. خدا کے لیے بالکل واضح ہے امام الانبیاء. امامت کون؟ صحیح مسلم میں جو شرائط ہے امامت کی اس میں آیا ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ قرآن کا علم ہو وہ امامت کروائے گا. قرآن کے علم میں بھی برابر ہو، پھر سنت کا علم دیکھو، سنت کے علم میں بھی برابر ہو، پھر عمر دیکھو. تو رسول اللہ علیہ وسلم کی تو عمر بھی سب سے چھوٹی تھی، حالانکہ بڑی عمر کے بندے کو امامت، حضرت ابراہیم کو امامت کرنی چاہیے تھی. تو اس کا مطلب ہے جس کی فضیلت تھی اسی کو امامت کے لیے آگے کیا گیا. یہ امپلائڈ ہے اس کے اندر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمیں ان سو کالڈ عاشقان رسول کے سامنے رسول اللہ کا دفاع ہمیں کرنا پڑتا ہے، جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں میلاد کروا کر اور ہمیں ابلیس اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں. اصل میں تو خود ابلیس کے ہتھے چڑھے ہیں کہ رسول اللہ کی امامت کو چھوڑ کے یہ بزرگ اور بابوں کے پیچھے چلے ہوئے ہیں. اصل میں تو خود یہ ابلیس کے پیروکار تو یہ لوگ بنے ہوئے ہیں. ہم تو الحمدللہ کتاب و سنت کے اس منہج کے اوپر ہیں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو چھوڑ کر گئے تھے. ہم آج بھی وہی باتیں کرتے ہیں، اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت، اس کو لے کے چلتے ہیں الحمدللہ.